السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 152 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں یتیموں اور ان کے اموال، ان کے مالوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کے بعد اِلَّا بِالَّتِی ہِیَ احسن، ہاں ایسے طریقہ سے جو اس کے حق میں بہترین ہو۔ یعنی یتیموں کا جو مال ہے، ان کی جو ہینڈلنگ ہے، اس میں کوئی تمہارا جو عمل دخل ہے وہ اس طرح نہ ہو کہ ان کی کوئی حق تلفی ہوتی ہو، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہو، ان کا حق مارا جاتا ہو، تو ان کے مالوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن اگر تمہاری سرپرستی سے، تمہاری اس مال کی ہینڈلنگ سے ان کے حق میں کوئی بہتری ہوتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر تم ان کی ہینڈلنگ کرو، ان کی سرپرستی کرو، ان کے مال کا جو استعمال ہے صحیح عدل کے ساتھ اگر تم کرو تو پھر ٹھیک ہے، پھر کر سکتے ہو۔ اور یہ سلسلہ کب تک ہے؟ کیا یہ رہا ہے حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی پختگی یعنی جوانی کو پہنچ جائے۔ جب تک وہ اپنی جوانی کو نہیں پہنچتا، بچہ ہے، تو اس وقت تک وہ تمہاری سرپرستی میں ہے، تو تم عدل کے ساتھ اس کے مال کو استعمال کرو۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا یہ رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ اب یتیموں کے مال کے بعد اگلی بات آ گئی ناپ تول کی۔ ناپ تول پورا کرنا ہے انصاف کے ساتھ، ڈنڈی نہیں مارنی۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یعنی ہمارے جو احکام ہیں وہ تمہاری بہتری کے لیے ہیں، یہ اتنے سخت بھی نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر عمل درآمد نہ کر سکو۔ عدل و انصاف پر مبنی بھی ہیں اور اس طرح کے ہیں کہ تم ان کے اوپر آسانی سے عمل بھی کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو۔ کوئی بھی بات کہنی ہے اس میں انصاف کو پیش نظر رکھنا ہے، بے انصافی پر مبنی بات نہیں کرنی۔ تو یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد آگے ہے کہ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ معاملہ قریبی رشتہ دار ہی کا ہو تب بھی انصاف سے کام لینا ہے، کسی کی سائیڈ نہیں لینی، کسی کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، انصاف سے چلنا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے۔ خواہ وہ انصاف کی بات اس سے قریبی رشتہ دار کو بظاہر نقصان بھی ہو، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، اس کی خاطر میں بے انصافی کروں، ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو۔ یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ سب احکام ہیں جن کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے۔ اور یہ کیوں کی ہے؟ آیت کے آخر میں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ کیا یہ رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم باہمی معاملات میں انہیں یاد رکھو، کہ جب تم آپس میں معاملات کرو تو ہماری یہ جو ہدایات ہیں نا، ان کو سامنے رکھو۔ ایک دفعہ ہم پھر رپیٹ کر دیتے ہیں، وہ کون کون سی ہدایات ہیں کہ یتیموں کے مال کے قریب نہیں جانا، ان میں کوئی خرد بر نہیں کرنی، کوئی اس کے اندر ظلم ناانصافی نہیں کرنی، ان کی کوئی حق تلفی نہیں کرنی، ان کو صحیح ان کا استعمال کرنا ہے، ان کی پوری حفاظت کرنی ہے جب تک وہ اپنی جوانی کو نہ پہنچ جائے۔ اور اگلی چیز ہے کہ ناپ تول پورا رکھنا ہے، کوئی ڈنڈی نہیں مارنی۔
اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی بات کہو وہ انصاف کے ساتھ کہو، انصاف سے ہٹ کر کوئی بات نہ کہو۔ اور اگلی چیز، اس سے اگلی چیز، اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو۔ یہ احکام دیے گئے ہیں اس آیت کے اندر۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔